آیت نمبر 18 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ حدید پارہ نمبر 27۔ آج کے درس میں یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کا اجر بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان المصدقین، کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہ پہلا جمع مذکر ہے اور دوسرا جمع مؤنث سالم ہے۔ تو صدقہ کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور اسی طرح فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور انہوں نے قرض دیا ہے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دیا۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کیا، پھر چاہے عام ہے، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ادا کی خوش دلی کے ساتھ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا اس میں بطور نفل کے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، غرباء مساکین کو دیا، رفاع عامہ کے لیے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اس مال کو ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دگنا اور اضافے کے ساتھ عطا کریں گے، یعنی اس کا نعم البدل دیں گے دنیا میں بھی۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہترین عمدہ اجر اور بدلہ ہے، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت ہی اعلیٰ اور عالی شان بدلہ عطا فرمائیں گے، کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یعنی دگنا فائدہ عطا کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کم از کم 10 گنا اس کو یعنی بڑھا کے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتوں سے معمور کر دیں گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ عطا کریں گے، 700 گنا تو کم از کم ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جس کے اندر جتنی زیادہ تڑپ اور جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو ایسے پالتے ہیں، مثال دے کے سمجھائے، جس طرح تم جانور کے چھوٹے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی وہ تمہارے صدقے کو پال کے بڑا کرتے رہتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جس طرح احد پہاڑ ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کا اجر بیان فرمایا نا کہ والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معنی اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، اور ورسولہ، اور انبیاء کی رسالت پہ ایمان لائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء سچے ہیں، سب نے اپنا کام دیانتداری سے کیا، سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، تو اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو فرمایا وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے ہاں۔ اب صدیقین اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ قیامت والے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے تو ایسے لوگوں کو صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا کریں گے۔ ایسے لوگوں کو رب ذوالجلال صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا کریں گے، اس لیے کہ صدیق کا ایک معنی یہ ہے نا کہ جو بلا تعمل، بغیر کوئی دلیل مانگے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرے۔ اور اس صدیقین کا جو امت محمدیہ میں فرد اعلیٰ ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، جن کو آپ علیہ السلام نے خود صدیق کا لقب دیا، کہ کفار نے کہا نا کہ جو معراج کا موقع ہے اس پہ جو ہے نا وہ دور کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے،
کہ ہم کہیں گے جی آپ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کو جب یہ بات انہوں نے کہی تو وہ فرمانے لگے اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے تو میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، 100% سچ ہے۔ اسی موقع پہ فرمایا کہ انت صدیق۔ تو صدیق کا معنی ہے یعنی بلا حجت، بغیر کسی دلیل مانگے تصدیق کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی۔ اور اسی طرح صدیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اپنے قول، فعل، عمل ہر اعتبار سے سچا ہو، مکر و فریب، جھوٹ، جانبداری، بدعہدی، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، گویا کہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ مکمل طور پہ دین کے مطابق گزارتا ہو۔ تو انبیاء کے بعد یہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اولیاء اللہ کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ شہداء کا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو صحیح طریقے پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لا کر اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے والے ہیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ صدیقین اور شہداء یہ ایسے درجے ہیں نا کہ انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، نبی کا درجہ ایسا ہے کہ کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے۔ قیامت والے دن کا یہ تو ہے کہ جو نیک اعلیٰ قسم کے نیک لوگ ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ انبیاء کے صف میں ہوں گے۔ ہاں، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت میں اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا یہ بہترین رفیق ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا نا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین، شہداء کے درجے تک پہنچائیں گے۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں وہ نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کا بدلہ دیں گے، اور بدلہ وہی صدیقین، شہداء کے درجے پہ پہنچا کے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا کریں گے۔ وہ نورہم، اور اسی طرح ان کا نور ہوگا، روشنی۔ یہ اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے گزرا نا کہ نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ نیک اعمال اور ایمان کی روشنی ہوگی جب میدان محشر سے جنت کی طرف وہ چلیں گے تو آگے وہی روشنی جو ہے نا وہ کام آئے گی پل صراط سے گزارنے کے لیے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ والذین کفروا، اب یہ کافروں کا انجام بیان فرمایا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت کرے۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ تقابل قرآن و مجید نے جگہ جگہ بیان فرمایا نا۔ پہلے وہ ان کا ذکر کیا نا کہ جو اپنی توانائیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ نعمتیں عطا کریں۔ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں پھر وہ ہیں کہ جو کفر بھی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، فرمایا کہ ان کا جو ہے، اور اللہ کی آیتوں کو انکار کا جھٹلانے والے، آیتوں سے مراد یہ قرآنی آیات بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے رسولوں کی صداقت کے لیے جو معجزے نازل کیے ہیں وہ بھی ہیں، تو ان کا جو انکار کرنے والے ہیں فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک چوتھے طریقہ پر، یعنی مختلف طریقوں سے ترغیب دی ہے نا اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی، تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہ چوتھا طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، کھیل تماشا ہے، اور یہ بے ثباتی ہے، یہاں یہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو یہاں مال خرچ کرو گے، اگر تمہیں اس کا بدلہ یہاں نہ بھی ملا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ وہ آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ایک روحانی، ایک حیاتاتی زندگی ہے، اس کو نباتاتی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو کہ انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور ایک تماشا ہے دل لگی کے لیے جو کیا جاتا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور باہم فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد،
اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے مال و اولاد میں، کہ مال و اولاد میں یعنی مقابلہ تقابل ہے کہ بھئی میں دوسرے سے بڑھ جاؤں اور میں اس سے آگے ہو جاؤں مال میں، تو فرمایا دنیا میں اسی کی دوڑ ہے بس۔ اور مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے جو 4 دور ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا جب بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو لعب و لہو، وہ دل لگی کے لیے ہر طرح کا کھیل کھیلتا ہے، مثلا یعنی اس کے لیے جو بھی اس کو یعنی کھیل اس کے سامنے آئے گا وہ کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ دل بہلاتا ہے، چاہے وہ بھاگنا ہے اور دنیا کے جو کھیل آج کل رائج ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی یہ 16-17 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، 18 سال کی عمر کو خاص طور پہ یعنی جوان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زینتوں، اس کی ساری توجہ اپنی زیب و زینت پہ ہوتی ہے، یعنی اپنے بال بنانا اور پھر چہرے کی زینت کا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے اپنے کپڑے، ہر لباس، ہر چیز اس کی کوشش ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، کہ بھئی میں پرکشش دکھائی دوں اور ہر شخص جو ہے نا وہ مجھے دیکھ کر جو ہے نا وہ متاثر ہو، یعنی اس پہ جو ہے نا وہ فوکس ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جب یہ عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے تو پھر انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتا ہے، یعنی وہ مال دولت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے کہ میں دوسرے سے جو مال میں بھی زیادہ ہوں، یا میں خوبصورتی میں فلاں سے زیادہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ عمر یعنی 40 سال سے ڈھل کر 50-60 سال اس زمرے میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ دوڑ لگ جاتی ہے اس کو جی مال جمع کرنے کی۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، کوئی زینت کسی چیز کو نہیں دیکھتا، پھر بس وہ یہی ہے کہ بھئی کتنا مال جمع ہو جائے اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ آج ہم اس کے تگ و دو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن اسی طرح کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمثیل آگے مثال بیان فرمائی نے کہ اس انسان کی مثال، زندگی جو ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش برسی، اور بارش برسنے کے ساتھ ہی جو غلہ، نباتات، سبزیاں، ترکاریاں، دیگر جو بھی چیزیں زمین میں بوئی جاتی ہیں وہ اگی خوب، اور یہاں تک کہ وہ زمین بڑی پر رونق ہو گئی، دیکھنے والوں کو بڑی بھلی اور خوبصورت لگنے لگی، اور پھر اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کو جب کاٹا تو وہ چورا چورا ہو گئی، کوئی جانور کھا گئے، کوئی پاؤں کے نیچے روندی گئی گھاس، کوئی ریزہ ریزہ ہو گئے، اس کو ہوائیں اڑا کے لے کے چلی گئیں، کوئی مٹی کے ساتھ ہی مل گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہی بالکل جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کی بھی مثال ہے نا، کہ وہ جس طرح یہ جو نباتات ہیں ان پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ بہار اور ہمیشہ خزاں نہیں رہتا، اسی طرح انسان کی زندگی پہ بھی ہمیشہ بہار اور ہمیشہ خزاں نہیں رہتا، بلکہ یہ انسان کی زندگی بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس طرح وہ یہ زمین کی نباتات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان نے جب ختم ہونا ہے تو دنیا میں جینے لگائے، آخرت کی تیاری کرے، آخرت اصل ہے۔ فرمایا نا اعلموا، جان لو تم کہ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور باہم فخر کرنا ہے، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخری اس بارے میں، کہ کثرت کی طلب نے تمہیں جو ہے نا وہ غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی یہاں تک کہ تم مر کے قبروں میں پہنچ گئے، دنیا کی دوڑ میں لگ کے آخرت کو بلا دیا۔ کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش، کہ وہ بارش برسی تو بارش برسنے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ زمین سے نباتات ہوگی، زمین جو ہے نا وہ ہری ہو گئی، تو آجب الکفارا، بس خوبصورت لگنے لگی کسانوں کو، نباتہ، زمین کی جڑی بوٹیاں، زمین کی نباتات۔ یہ کفار، یہ کافر کی جمع ہے، تو کافر جو ہے نا اس کا ایک معنی ہوتا ہے نا منکر، اللہ کا انکار کرنے والا، اور اسی طرح ایک کافر کا معنی ہے ناشکرا، اور ایک کافر جو ہے نا اس کا اصل لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے یعنی چھپانے والا، کیونکہ وہ کافر بھی اللہ کے احسانات کو چھپاتا ہے نا جی، اللہ کی توحید کو، اللہ کے وحدانیت کو چھپاتا ہے۔ تو
یہاں پر جو کفار کا لفظ جو ہے نا وہ کسانوں کے لیے بولا گیا ہے، اس لیے کہ کسان بھی جو ہے نا وہ زمین میں دانے کو چھپاتے ہیں، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آجب الکفارا، وہ یعنی تعجب میں ڈالا یا خوب بھلی لگنے لگیں کسانوں کو نباتہ، اس کی نباتات، یعنی وہ زمین کے اندر جو رویدگی ہے وہ بڑی خوبصورت لگنے لگی ہے۔ ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو گئی، فتراہ، پس تو نے دیکھا اس کو، مصفرہ، کہ وہ زرد ہو گئی، کہ خشک ہونے کے ساتھ ہی وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ ثم یکون، پھر وہ ہو گئی حطامہ، چورا چورا، ریزہ ریزہ، کہ پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، جب اس کو یعنی اس میں سے دانے وغیرہ بھی نکال لیے تو ختم، کچھ بھی نہیں رہتا۔ وفی الآخر، اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد اب رب ذوالجلال بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں لگ گیا، اور اسی دنیا کی زندگی کی جو ہے نا وہ کھیل تماشا، زیب و زینت، باہم دنیا کے معاملے میں فخر کرنا، مال کو بڑھانا، اسی میں اگر لگ گیا تو اللہ فرماتے ہیں وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کریں گے۔ اور ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضا ہے، رضا کا اعلان ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے کھیل تماشے میں نہیں لگایا، دنیا کے اندر منہمک ہو کر آخرت سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں رہے، دنیا کو بھی بقدر ضرورت انہوں نے ساتھ رکھا، لیکن اصل توجہ آخرت کی طرف کی، تو فرمایا ومغفرۃ من اللہ، وہ اور بخشش اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، اور جنت والوں کے لیے رب ذوالجلال اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت والوں سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دیں، اب تمہیں کچھ اور چاہیے، تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اب کیا چاہیے؟ تو پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ دنیا میں تم سے ناراض بھی ہو جاتا تھا، اب میں تمہیں جو ہے نا وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اپنی رضا کا، کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا۔ اور یہ جو معاملہ ہے جنت والوں کے لیے بڑا ہی خوش کن ہوگا، اس میں بڑی لذت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اعلان کریں گے تو جنتی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، انسان کتنی دنیا جمع کر لے، بالآخر اس نے دنیا سے جانا ہے، یہ مال و متاع کچھ بھی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، انسان کہتے ہیں نا جی میرا مال میرا مال، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا، اور یا یہ کہ کپڑا لے کر پہن لیا، اور یا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا، یہ جو ہے نا اس کا مال تھا، باقی جو باقی رہ گیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا نا کہ وہ شخص کو اس کو دیکھو جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے، تو اپنا مال وہی ہے جو اس نے اپنے اوپر لگا لیا، باقی مال تو ورثاء کا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اور اسی طرح وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی طرف دوڑو، اس کی طرف کوشش کرو، محنت کرو۔ اور فرمایا کہ وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور باقی اس کی لمبائی کتنی ہوگی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنی لمبی ہوگی۔ اور یہ یہاں پر جو ہے نا وہ عرض سے مراد چوڑائی نہیں، کشادگی مراد ہے صرف، تو فرمایا کہ وہ جنت اتنی کشادہ ہے کہ جس کی کشادگی جو ہے نا وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان کروڑوں سال کا فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد اوپر چلے جائیں دوسرے آسمان کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہوگا، پھر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یہ بہت بڑا نظام ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ اس اتنے بڑے جو نظام ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ وسیع اور چوڑی ہے، اور اتنی بڑی جنت ہے جو ایمان والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کے لیے مل جل کے کوشش کرو، آگے بڑھو۔
فرمایا نا سابقو، یہ سابقو باب مفعلہ ہے گرامر کے اعتبار سے، اس کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، تقابل کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی مسابقہ کرو، دوڑو، کس کی طرف؟ الی مغفرتم، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی تو کیا، اور ساتھ ہی دوسری چیز وہ مل جائے گی، وہ جنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، کہ اس کی کشادگی اور چوڑائی، کا عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی ان کی کشادگی کی طرح ہے۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان بھی لائے اور اس کے ایمان کے تقاضے سارے پورے کیے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ جو جنت ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتا ہے چاہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اعمال سے نہیں ملے گی۔ ہاں، اعمال کرنے ضروری ہیں لیکن جنت جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اپنے اعمال پہ جنت نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل میں بھی، مگر یہ کہ مجھے میرا اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن امت میں کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ بغیر اپنے اعمال کے جو ہے نا وہ زور پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، اعمال کرے جو اللہ نے کہے ہیں اور پھر ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ اعمال پہ زیادہ سے زیادہ ثواب دیں گے اور پھر وہ جنت میں چلا جائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا حدیث میں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 سال جو ہے نا وہ عبادت کی دنیا سے الگ ہو کر، راہب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جس کا تذکرہ ابھی اس صورت میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو ناجائز قرار دیا ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے کمانا، اس کو بھی جو ہے نا عبادت قرار دیا نا امت محمدیہ کے لیے، اللہ صاحب السلام۔ لیکن بنی اسرائیل میں یہ چیز تھی کہ وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کسی جزیرے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کسی درخت کے نیچے، وہاں ہی 500 سال عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے اسی طرح کے ایک عابد جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ تو بڑا حیران ہو کر کہے گا یا اللہ میں تو جو ہے نا اب بھی آپ کی رحمت سے میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو اتنی لمبی عبادت کے بعد بھی میں آپ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ذرا اس کو تھوڑا سا وہ دوسرے گھر کی طرف چکر لگوا کے لے آؤ، اندر نہیں لے جانا، دور دور سے ذرا دکھا دو۔ جب جہنم کی طرف لے کے جائیں گے نا تو جہنم سے بہت دور ہوگا، لیکن وہ دور سے ہی جب اس کی وہ تپش اور گرمائش محسوس ہوگی، شدید قسم کی گرمی جب محسوس ہوگی، پیاس لگ جائے گی اور پانی مانگے گا ان سے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو فرشتے کہیں گے جی یہاں تو پانی اس طرح نہیں ملتا، پانی تو صرف اسی کو ملے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہے، وہ کہے جی میرے پاس ہے، مجھے پانی پلا دیں۔ تو اس کو پانی پلا دیں گے، جب وہ پانی پی لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں اب بتا، تیری عبادت تو وہ تو آپ نے جو ہے نا اس کا معاوضہ تو لے لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہے گا یا اللہ اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا آپ نے میری 500 سال عبادت کی ہے تو میری طرف سے جو تجھ پر نعمتیں تھیں کہ وہ جو روزانہ تو نے پھل کھایا ہے، پانی پیے ہے دنیا میں، اور وہ ساری جو نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جو کہ نا انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا، تو اس کا بدلہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نہیں لگا رہے، بلکہ ان کو بالکل محفوظ کر کے آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ کر رہے ہیں اور آخرت میں پورا پورا اجر دیں گے۔ یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو اور بخشش کو اور جنت کو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور فرمایا کہ وہ جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں،
اور یہ فرمایا اللہ کا بڑا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو جنت جس کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے وارثین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔